بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات کے بارے میں الجھن ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ کے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی کا یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے ادب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں موجود لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے، تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے، پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر آپ نے سوال کیا، مکہ کو ام القری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القری کے معنی ہر بستی کی ماں کے ہیں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اسی کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو، جہاں بیت اللہ شریف ہے، ام القری کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، دھوئیں سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرس۔ فرس فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرس میں تقریباً 6 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرس۔ 12 فرس۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ امیر المومنین، جیسے قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام، ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیدوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام ماعون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیعون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام عجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گسالے کی پوجا کی تھی، تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گسالہ ایک سنہری رنگ کا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں، لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندروں کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو وہ مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندروں کے پانی کے خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کی جد اعلیٰ کا نام سموم ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔
اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ تیم الارض ہیں، یعنی زمین کی سطح سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا اور انہوں نے 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے جبکہ اسلام میں مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو گوشہ اٹھایا تھا اس میں گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے چونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ اسی نسبت سے وراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مکہ میں کون سے انبیاء پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے زمین پر سب سے پہلے کس نبی نے گریہ کیا؟ آپ نے جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور صحرا اور ہوا کو دیکھا، پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اور روئے زمین اور اس کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلودہ ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیزیں بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی رونق ماند پڑ گئی۔ میں اپنی طویل زندگی کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو کیوں نہ بہاؤں کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسرت، پیارا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شامی شخص دوبارہ بولا، اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔